حدیث جبریل ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آخر عمر میں نا حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھ کر صحابہ نے حضور علیہ السلام کے لیے چبوترا بنایا کہ ممتاز ہو، ہم نیچے بیٹھے، حضور علیہ السلام اوپر بیٹھے۔ تو حضور علیہ السلام نے آخر عمر میں خطبہ دیا اور خطبہ دیتے دیتے فرمایا کہ آج جو لوگ مجھ سے جیسا سوال کرنا ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں اس کا جواب دوں گا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا جو پوچھنا ہے نا، جو دل میں آئے، جیسا بھی سوال ہو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دوں گا تم لوگوں کو۔ اب صحابہ بے نا ہیبت طاری ہو گئی کہ حضور علیہ السلام اتنے جلال میں آ گئے، اتنے جلال میں آ گئے، تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی سوال پوچھنے کی۔ تو وہاں سے نا مجلس میں سے ایک شخص آیا، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی ایسا خوبصورت شخص آیا، حضور علیہ السلام کو سلام کیا، یا رسول اللہ السلام علیکم۔ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا اور اجازت چاہی، کیا چاہی؟ اجازت چاہی، یا رسول اللہ میں قریب آ جاؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں قریب آ جاؤ۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ میں اور قریب آ جاؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں قریب آ جاؤ۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے وہ شخص کیا ہے، گھٹنوں کے قریب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ گھٹنوں کے قریب ہو کر یوں ہاتھ باندھ کر بیٹھنے لگا، ہاتھ باندھ کر۔ اب یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے شاگرد اور استاد کے لیے۔ شاگرد کیا ہے، اپنے استاد کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب کا تقاضا کرتے ہوئے اگر کوئی چیز استاد سے پوچھنی ہے تو ادب کے دائرے میں رہ کر پوچھے۔ تو حضور علیہ السلام کے قریب آ کر بیٹھا نا، تو حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ کیا ہے یا رسول اللہ؟ ایمان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس کے رسولوں کو ماننا اور اس کے فرشتوں کو ماننا اور قبر سے اٹھنے کو ماننا اور آخرت کو ماننا، قیامت کو ماننا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جو لوگ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے کہ قبر سے آج مرنا ہے نا، آج مر گئے تو کل بروز قیامت میں پھر قبر سے اٹھنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قبر سے اٹھنے کو نہیں مانتے، کہتے ہیں بھائی مر گیا پھر ختم، بس واپسی نہیں اٹھے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ بندہ جب مر گیا نا پھر یہ یقین رکھے کہ واپسی اٹھنا ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر نہیں مانے گا تو وہ مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ اور پھر پوچھا تو حضور علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ یہ ایمان ہے، تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ اب صحابہ حیران ہو گئے، کیسا شخص ہے جو سوال بھی پوچھ رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی خود کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے جب تم عبادت کرو نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو نا، تو تمہارے اندر یہ ہو کہ میں رب تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب عبادت کرو تو کیا ہے، میں رب تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تمہارے اوپر نہیں ہوتا تو کم از کم یہ تو تمہارے دل میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا ہے؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب فرمایا، اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ اقدس یوں نیچے کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ پھر حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ اقدس نیچے کر لیا۔ یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس طرح پوچھا، حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ اقدس نیچے کر لیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سائل مسئول سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اے شخص جتنا تم قیامت کے بارے میں جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں۔ اب یہاں سے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم ہی نہیں ہے۔ اگر علم نہ ہوتا نا تو حضور علیہ السلام اگر فرما دیتے کہ بھئی میرے پاس قیامت کا علم نہیں ہے، تو کیا ہے یہ بات واقع کے خلاف ہو جاتی، یا یہ ہوتی حضور علیہ السلام فرماتے میں نہیں بتاؤں گا، تو آخر عمر میں لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے علم کی بات چھپا دی، بتائی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایسی بات فرمائی کہ راز کو راز ہی رہنے دیا، یعنی ایسی بات فرما دی کہ بات ہی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ تو غیب دان آقا ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ کب کہاں پر کیا بولنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا تم جانتے ہو اس کے بارے میں اتنا میں بھی جانتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ اچھا نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لونڈی جو ہے نا اپنے آقا کو جنے گی۔ لونڈی پہلے کے دور میں لونڈی جو ہوا کرتی تھی وہ اپنے آقا کو، یعنی اپنا آقا جو ہے نا اس لونڈی سے ایسے افعال کرے گا کہ اس سے اس کا اولاد ہوگی، وہ کیا ہے لونڈی سے
आका होगा, बादशाह होगा। और जो गरीब लोग होंगे, यानी जिनके तन पर कपड़े नहीं होंगे, पहनने के लिए जूते नहीं होंगे, खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, वो लोग जो गरीब होंगे, जिनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं होगा, ऐसे नंगे भूखे लोग क्या है महलों पर इतराएंगे। वो महलों पर आ जाएंगे, महलों पर इतराएंगे, आश करेंगे, अपने आप को बड़ा कुछ समझेंगे, महलों पर क्या है राज करेंगे, भूखे नंगे लोग। आज आप देख ले, ये मंजर आपको नजर आ रहे होंगे कि भाई कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, पहनने के लिए भी कुछ नहीं होता था, लेकिन आज क्या है वो प्रॉपर्टियां बनाकर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उनके पास बंगले हैं, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, जिनको कोई पूछने वाला भी नहीं होता था, आज उनका नाम है, बड़ा नाम है। क्यों? वो हुजूर अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, भूखे नंगे लोग महलों पर इतराएंगे, ऐशो अयाशिया करेंगे। ये हुजूर अलैहि सलाम की गैब की खबर है। और हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया ये कयामत का इल्म ना उन 5 बातों में से है जिनका सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल को ही इल्म है, इसके अलावा और किसी को नहीं। हाँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल के बताए किसी को तो ये अलग है, वैसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। पहला क्या है, कयामत का इल्म, कि कयामत कब आएगी, इसका इल्म क्या है, सिर्फ और सिर्फ किसको है, अल्लाह तबारक व तआला को। और दूसरा क्या है, बारिश कब आएगी, ये भी मौसमियात वाले कह दें भाई फलां दिन बारिश होगी, फलां महीने बारिश होगी, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है। क्या है, इसका हकीकी इल्म किसको है, मेरे रब ताला को है, और किसी बंदे को नहीं है। और तीसरी बात क्या है, माँ के पेट में लड़का है या लड़की है, इसका भी ऑथेंटिक इल्म क्या है, अल्लाह ताला को ही है। डॉक्टर भले कह दें भाई लड़का है लड़की है, ये ऑथेंटिक बात नहीं है। ऑथेंटिक बात ये क्या है, अल्लाह ताला को ही, इसके अलावा किसी को नहीं है। और चौथी बात ये है कि भाई कल क्या होगा, आज तो हम जुम्मा पढ़ रहे हैं ना, कल क्या होगा ये मुझे और आपको नहीं पता, लेकिन रब ताला को पता है, और रब ताला के बताए हुए से अंबिया अलैहि सलाम को भी पता है। और चौथी बात क्या है कि मरने का टाइम कब आएगा किसी का, ये बातें ऐसी है कि किसी बंदे को नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ किसको पता है, अल्लाह ताला को पता है, या अल्लाह ताला के बताए हुए से अल्लाह ताला के नबियों को पता है, बस इसके अलावा और किसी को नहीं है। सहाबा हैरान हो गए, ऐसा शख्स है जो सवाल भी पूछ रहा है और खुद ही तस्दीक कर रहा है, या रसूल अल्लाह आपने सच फरमाया। तो वो जब सवाल जवाब पूछ कर चले गए ना, तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि वापसी उसको बुलाओ। जब पीछे सहाबा गए तो वो गायब हो गए, नजर ही नहीं आए। आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह वो तो गायब हो गए। तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम लोग को पता है वो कौन शख्स थे? तो हुजूर अलैहि सलाम ने को उन सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह हमें नहीं पता कौन है, क्या है? तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, ए सहाबियो ये जिब्रील अमीन थे। कौन थे? जिब्रील अमीन थे, जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा रहे थे। ये जो पूछा ना मुझसे, ये तुम्हारे लिए तालीम थी कि तुम इन बातों पर अमल करो और इनको अपने ऊपर नाफिज करो। ये जिब्रील अमीन थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा रहे थे।